یہ اس پوسٹ سے منکرین حدیث کی بو آ رہی ہے بھائی. یہ اسی انداز سے لوگوں کو پھنساتے ہیں، حدیث سے اعتماد اٹھاتے ہیں. حدیثوں کی وجہ سے فرقے نہیں بنے، فرقہ پرستوں کے گندے دماغ کی وجہ سے فرقے بنے ہیں. قرآن کی صحیح تفسیر موجود ہے صحیح حدیث کے اندر، تو جو وہ پابندی صحیح حدیث جو ہے وہ قرآن کی مانوی تعریف کا راستہ روکتی ہے. تو اصل میں یہ مانوی تعریف کرنا چاہتے ہیں قرآن کی اپنے مزاج کے مطابق، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے فرقے بنے ہیں. اسی طریقے سے جو علماء حق ہیں انہوں نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی ہے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس کی دعوت دی ہے، سوال و جواب میں اس کی تشریح کی ہے، اس کی وجہ سے نہیں فرقے بنے ہیں. فرقے جو فرقہ پرست مولوی ہیں انہوں نے بنائے ہیں. انہوں نے یا تو منکر روایتوں پر اپنے فرقے کی بنیاد رکھی ہے، یا صحیح حدیث اور قرآنی آیات کو تروڑ مروڑ کر انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. جس طریقے سے اعلیٰ حضرت جسے کہتے ہیں کنز الایمان، اس کے اندر کتنا اس نے شرکیہ باتیں لکھی ہیں. نبی علیہ السلام کو عالم الغیب اور غیب کی خبریں دینے والا اور واسطے وسیلے ثابت کر دیے. اسی طریقے سے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر محمود الحسن نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وہی اشر کیا جو عمران خان اپنی تقریر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اشر کرتے ہیں. آغاز اس سے کرتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے مدد مانگتا ہوں. اسی جلسے کے اندر نعرہ حیدری لگے گا، یا رسول مدد کے نعرے لگیں گے، دما دم مست کلندر کے نعرے لگیں گے، اور جلسہ ختم کر کے آئیں گے اور واپسی پر گنج شکر کے مزار پر سجدہ یا بوسہ کرنا بھی ان کے دین کا ایک حصہ ہے. تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار. اسی طریقے سے محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر مدد کے لیے پکارا جائے، استعانت زاری کی جائے، تو وہ بھی اسی کے اندر ہے. تو اللہ کے بندوں غور کرو، پہلی توحید کی کڑاکے کی آیت جو آ رہی ہے اس کو محمود الحسن نے شرک کے اندر بدلی کر دیا. اس سے یہ معلوم ہوا، جس طرح عمران خان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے معلوم ہوا کہ امام زامن باندھو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگواؤ یا سنو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور مزاروں پر جا کر سجدے کرو، بوسے دو چوکھٹوں کو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ بالکل جائز ہے ان کے نزدیک. تو اسی طریقے سے دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے سورہ یوسف کے اندر سجدہ تعظیمی کو ثابت کر دیا. اندازہ لگائی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، سارے سجدہ ریز ہو گئے، اور کہتا ہے یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی رضا کے مطابق ہوا. اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن بھر دیا کہ دیکھو انبیاء جو ہیں وہ توحید کی پھیلانے والے ہوتے ہیں اور بالکل شرک کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں نہ کچھ جھکنے کی دعوت دیتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پورے انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے کہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا سوائے میرے، کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اور ایک نبی کو کہے کہ پورے خاندان کے سمیت دوسرے نبی کو سجدہ کرو، تو ساری انبیاء کی دعوت مشکوک ہو جائے گی. حالانکہ علماء حق نے اس کی صحیح تشریح بھی کی ہے. علماء حق نے صحیح تشریح کی ہے. اس سے پہلے بھی لوگ بیان کرتے رہیں گے یہ سجدہ اللہ کو تھا، مسجود اللہ تھا، یوسف علیہ السلام نہیں تھے. اور اس دور کے موحد عالم دین ڈاکٹر مصعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کھول کھول کے بیان کیا کہ دیکھو لاہور کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، یعنی جو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کے دماغوں میں شرک ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اس طرح فتویٰ بھی لگا کے گئے. تو پھر بھی ان کی سمجھ میں اگر نہیں آتا ہے تو یہ اپنے انجام کو خود بھگتیں گے بھائی.